شیخ ابن عربی جو تھے ان کا استدلال یہ تھا کہ وہ فرعون کو مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ذکر ہے نا کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، کہ جس وقت فرعون ڈوبنے لگا تھا، چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا تھا، پتہ چل گیا کہ بھئی عذاب آ گیا اللہ کا، تو اس وقت فرعون نے کہا تھا کہ آمنتو، کہ میں ایمان لے کر آ گیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر کے آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر لیتا ہوں۔ تو مرنے سے پہلے فرعون نے چونکہ ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس کے کلمے کو، تو اس وجہ سے شیخ ابن عربی جو تھے، بہرحال ان کا رجحان یہ پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں فرعون بالکل شروع میں کافر تھا، بعد میں مرنے سے پہلے وہ ایمان لے کر آ گیا۔ نہایت ضعیف استدلال ہے یہ کمزور ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کو قرآن کے پیکج کے حساب سے، اس کو یوں اصطلاح میں کہا جاتا ہے، قرآن کو قرآن کی مشروعیت سے سمجھا جاتا ہے، اپنے دماغوں سے نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کسی بھی فن کو سمجھیں، ان کی ٹرمز پہلے سمجھنی پڑتی ہے، وہ کس لفظ کو کیسے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے سائنس پڑھنی ہے اور کبھی بھی سائنس کی ٹرمینالوجی آپ کے ذہن کے اندر نہ ہو، اور ایک کتاب سائنس کی اپنے سامنے رکھ دیں، اور اپنے ہی ماحول اور معاشرے سے جو آپ نے تجربے سے علم حاصل کیے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر اس کتاب کو حل کرنے لگ جائیں گے تو وہ بانڈی مار رہے ہوں گے اور کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غلط استدلال ہی کر رہے ہوں گے نا آپ۔ تو کوئی بھی کتاب ہو دنیا کی یاد رکھیے گا، اس کو اسی کی اصطلاحات کے اندر حل کرنا چاہیے۔ مرنے سے پہلے ایمان کوئی لے کر کے آ جاتا ہے، چاہے آخری لمحہ، بالکل قابل قبول ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو مقید کیا ہے کہ ایمان کب کا قابل قبول ہوتا ہے، کب قابل قبول نہیں ہوتا۔ دو صورتیں ذہن میں رکھیے، جب اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول ظاہر ہے وہ ایک جنگ ہوتی ہے، رسالت کا مطلب ایک فائٹ، سامنے کافر ہے، ان پر اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، معجزات دکھائے جاتے ہیں، نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، حق واضح کیا جاتا ہے، اور ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، قیامت والے عذاب سے بھی اور اس دنیا کے اندر آنے والے عذاب سے بھی، کہ بعض لوگوں کا عذاب اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب کفار جو ہیں ظاہر ان پر حق واضح بھی ہو جاتا ہے، مان بھی جاتے ہیں، اور جس وقت کافر اس کیفیت کے اندر آ جائیں کہ اب وہ مرتے دم تک ہٹ درم ہو گئے اور اللہ کے علم کے اندر آ جائے کہ اب یہ مرتے دم تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو ان پر پھر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ اب جس وقت عذاب سامنے آ جائے اور کافروں نے عذاب کو دیکھ لیا، وہ عذاب کسی بھی طرح ہو، چاہے فرشتوں کے ذریعے ہو، کافروں نے فرشتوں کو دیکھ لیا، یا کافروں کے سامنے غیب کے پردے اٹھ گئے، ٹھیک ہے، تو جب غیب کا پردہ عذاب کا اٹھ جاتا ہے، اب لایا ہوا ایمان قابل قبول، کیونکہ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ تو دنیا دارالامتحان ہے ایمان اختیاری کے طور پر، ایمان اضطراری کے طور پر نہیں۔ ایمان اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دماغ سے پاسبلٹیز کے استدلالات کر، امکانی استدلالات کر کے کسی چیز کو رد نہ کروں بلکہ مانوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مقابلے میں ایمان اضطراری یہ ہوتی ہے کہ آپ پر غیب کا پردہ کھول دیا، آپ تو دیکھ کر ایمان لے آئے، کیونکہ دیکھ لیا تو اب تو وہ مجبور ہے ایمان لانے پر، اب رد کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ ایک بندے نے سورج دیکھ لیا، اب کیسے وہ رد کرے؟ تو ایمان اختیاری پر اجر ملے گا، ایمان اختیاری کی بنیاد پر آخرت کے معاملات ہوتے ہیں، ایمان اضطراری کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ اسی لیے وہ کافر کہ جس وقت ان کے سامنے غیب کا پردہ کھل جاتا ہے، عذاب کو، فرشتوں کو وہ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اب وہ فوراً ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان قابل قبول نہیں۔ اس قید کو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ذکر کیا، میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے ذکر کیا سورہ غافر کے اندر، دیکھیے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جس وقت کفار ہمارا عذاب دیکھ لیتے ہیں، جس وقت عذاب آ گیا اور عذاب کے آثار سامنے آ گئے، فرشتے نظر آ گئے ان کو کہ بھائی عذاب کرنے کے لیے آ گئے ہیں، یا دیگر آثار جو اس وقت رسول بیان کر رہے ہوں، قالوا، تو سب کے سب کافر کہتے ہیں، آمنا باللہ وحدہ، ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ہم جس چیز سے شرک کرتے تھے ان سب سے ہم نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، کسی بھی کافر کا اس وقت لایا ہوا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، لما رأوا بأسنا، جس وقت غیب کے پردے کھل گئے اور اس نے دیکھ لیا، جب آنکھوں سے دیکھ لیا اب وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے پھر فرمایا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، میرے بندوں میں یہی میری سنت ہے جو جاری ہے، وخسر ہنالک الکافرون۔ آپ سمجھ میں آئی؟ یہ سنت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ جس کے سامنے غیب کے پردے کھل گئے اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیگر جگہوں پر بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جس پر اب حضر موت ہو گئے، یعنی موت کا ایسا وقت اس کے سامنے آ گیا کہ اب کچھ پردے، وہ عالم برزخ کے اندر جا رہا ہے، بہت سے پردے کھل گئے، ملائکہ کو اس نے دیکھنا شروع کر دیا یا دیگر معاملات، اس وقت کا لایا ایمان قابل قبولی۔ مرنے کے بعد، تو مرنے کے بعد جب غیب کا پردہ کھلتا ہے پھر ہر شخص ایمان لے آتا ہے، اسی کو اللہ نے ذکر کیا لما رأوا بأسنا، جس وقت غیب کا پردہ کھل جاتا ہے، قالوا آمنا باللہ وحدہ، پھر ہر بندہ ایمان لے کر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب فرعون کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی، غور کیجیے گا، تو اللہ نے فرمایا فلما ادرکہ الغرق، کہ جس وقت اس نے اللہ کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیا، جس کی بات اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے، وہ مذاق بنا رہا تھا، جس وقت وہ غیب کا پردہ اس کے سامنے کھل گیا، اب فرعون نے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، پھر آگے ہی فوراً دیکھو اللہ نے فرمایا الآن فرعون اب وقد عصیت قبل،
اس سے پہلے تو عصیان کی کیفیت میں تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں میں تو نے اپنا شمار کروا لیا تھا۔ اسی چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ذکر کیا سورہ یونس میں، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ یہ وہ کافر ہیں کہ جب عذاب کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے، جب عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ تو فرعون نے بھی عذاب کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا تھا، اس لیے ایمان قابل قبول بالکل نہیں ہے۔ تو شیخ ابن عربی صاحب کا جو استدلال ہے نا، بالکل غلط استدلال ہے۔ صوفیہ بیان کرتے ہیں، آج کل بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ بڑا پکا مومن تھا، خدائی دعویٰ کیا تھا لیکن بعد میں توبہ کر گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا۔ لیکن استدلال قرآن کو قرآن پاک کی مشروعیت سے سمجھا جاتا ہے، قرآن کو قرآن کے پیکیجز سے سمجھا جاتا ہے، قرآن کو قرآن کی اصطلاحات سے سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ ان اصطلاحات سے قرآن کو حل نہیں کریں گے تو پھر نتائج الگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ آج بھی مجھے یاد آ رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2-2.5 سال پہلے کسی شخص نے ایسی بحث بھی کی تھی، میں سے فرعون مومن تھا اللہ نے، تو جب اس کو یہ آیات میں نے دکھائی ہیں تو فوراً مان بھی گیا۔ تو میں کہا بیٹا آپ نے کبھی غور کیا ہی نہیں تھا، اور جمہور علماء شروع سے ہی متفقہ طور پر ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فرعون کافر ہی مرا ہے، اللہ نے ذکر کیا قرآن پاک میں۔ تو ظاہر ہے کہ جس وقت دیکھیں ایک بہت بڑا طبقہ کسی جانب کھڑا ہو، اس میں محققین علماء بھی تھے، قرآن کے ماہر ہیرے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے نا، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اتنی آسان بات ہوتی کہ فرعون نے صرف آمنا کہہ دیا تو مومن ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ اور یہ بھی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرعون نے کہا تھا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ صرف یہ جملہ کہنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اسلام کی شرائط ہے جو عند اللہ انسان کو مسلمان بناتی ہے۔ صرف منہ سے اپنے آپ کو مسلم کہنے سے دنیاوی احکامات کے اندر تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ مسلم یا مومن ہوا یا نہیں، یہ فیصلے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے دیگر اللہ نے نہیں فرمایا قولوا اسلمنا، تو بولا کرو کہ ہم فقط اسلمنا ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے تو دلوں میں گھسا ہی نہیں ہے، ابھی تک ایمان تو دلوں میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کون مسلم نہیں، کون مومن نہیں، کون منافق، کون سچا، کون جھوٹا، یہ فیصلے وہاں ہونے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ کے فیصلے کرنے نہیں بیٹھے ہوتے یہاں پہ، جب تک اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ فرعون سے متعلق ذکر کر دیا، ہم باقیوں کے متعلق نہیں فیصلہ کر سکتے۔ اس لیے آج بھی ہمارے نزدیک جس طرح ہوتا ہے نا کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ کسی عبارت کے اوپر کسی عالم نے دوسرے پر کفر کا فتویٰ دے دیا، تو اس کفر کے فتوے کی ایسی باتیں نہیں، وہ مطلب وہ کہتے ہیں یہ بات قرآن کے خلاف ہے، اس کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ مراد کبھی نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ کے کافر بناتے پھر رہے ہیں، یہ اصطلاحات ہیں علماء کی، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب سے ایک ذکر ہوا، وہ ہے نا حسین بن منصور حلاج، وہ خدائی دعویٰ جس نے کر دیا تھا، اپنے آپ کو خدا بنانا، ان کے مرید جو ہے نا نعوذ باللہ پہ دنیا جان کے اس کے ساتھ خباثتیں کرتے تھے۔ اس سے متعلق سوال ہوا تو شیخ ابن تیمیہ صاحب نے کہا جو خدائی دعویٰ جس چیز کا ظہور ہو رہا ہے بالکل وہ کفر ہے، قرآن کے خلاف ہے، کفر ہے، شرک ہے، جو مرضی بول لو آپ۔ لیکن پھر آپ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حسین بن منصور حلاج بظاہر تو وہ نماز بھی پڑھتا تھا، اپنے خدائی دعویٰ تو وہ کر رہا ہے، تو کیا اللہ کی بارگاہ کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے؟ تو شیخ ابن تیمیہ صاحب نے نہایت نفیس بات کی، انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے، ممکن ہے وہ نفسیاتی مریض ہو۔ کتنی پیاری بات کی۔ تو ابن تیمیہ صاحب نے ممکن ہے وہ نفسیاتی مریض ہو، اس کو ایسے خیالات آ رہے ہوں اور وہ بیچارہ اس کیفیت کے اندر خدائی دعوے کر رہا ہو کہ جس کے اندر شریعت کے احکامات جاری نہ ہوتے ہوں، عقل کامل پر شریعت کے احکامات جاری ہوتے ہیں، عقل میں فطور آ جائے پھر احکامات جاری نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی بارگاہ یعنی ایک بندہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ لیکن اس نے خدائی دعویٰ تک کر دیا، اس پر بھی ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ظاہر ہم کفر بولیں گے، قرآن کے خلاف خدائی دعویٰ کرنا اور اس سے بڑھ کر کفر کیا، ہم اس کو کفر نہیں بولیں گے، نعوذ باللہ ہم قرآن کے منکر ہو گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ کافر ہو گیا، یہ جملہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس کے کیا عذر ہیں کیا عذر نہیں وہ اللہ جانے، ٹھیک ہے۔